اللہ تعالیٰ نے جمعے کو یہ فضیلت دی کہ اللہ نے پوری ایک سورت جو ہے وہ جمعے پہ نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے پہلے دور میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی قافلہ تجارت کا آتا، کوئی مال لے کے آتا تو اعلان ہوتے یا شور مچایا جاتا لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، جیسا آج بھی منڈیوں میں ہوتا ہے کہ کسی نے کو سودا صرف لینا ہے تو وہ آ جائے۔ حضور مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے، ابھی یہ باہر شور ہوا تو لوگ اٹھ کے چلے گئے تجارت کے لیے، کاروبار سودا صرف اپنا لینے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور یہ عام سی بات ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا عجیب تو لگے گا نا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، اس کی نماز میں خلل پیدا ہوگا، ہم دونوں میں سے اب گناہگار کون ہے؟ یا کوئی بندہ موبائل پہ گیم کھیلنا شروع ہو جائے یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، حضور کو تو گزرنی تھی، اللہ کو بھی یہ بڑی ناگوار گزری کہ بھی اللہ کا محبوب گفتگو کر رہا ہو، سبحان اللہ نہ کہیں، کہ حضور واز فرما رہے ہیں، نبی پاک اپنے غلاموں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور لوگ باہر کاروبار کے لیے چلے گئے۔ تمام صحابہ میں سے چند ایک احباب تشریف فرما رہے، 12 یا 14 صحابہ کرام موجود، تو وہ سبھی باقی چلے گئے باہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس احکام کو سورہ جمعہ کے اندر نازل فرمایا، فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر صحیح کرو، یعنی تیزی سے چلو، اور اس دوران کوئی کاروبار کوئی تجارت نہیں کرنی۔ علماء نے لکھا اس سے مراد جمعہ کی پہلی اذان ہے، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جمعہ پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی بازار بھرے ہوئے ہیں۔ کب آتے ہیں نماز جمعہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام؟ یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک اونٹ کے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے کسی بندے کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرے، اس کو صدقہ کرے؟ محبوب کائنات نے فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایک گائے کی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اللہ اس کو ایک بکرے کے صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرغی کے صدقے کا ثواب دیتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اللہ اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو فرمایا جب امام منبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ جمعہ دے، اس وقت جو فرشتے ہیں جو اللہ نے دروازوں پر معمور کیے ہوئے ہیں، یار جمعہ پڑھنے والے کی کتنی شان ہے کہ اللہ اس کے رستوں میں فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ مسجد کے دروازے پر فرشتے اس کی انٹری ڈالتے ہیں کہ فلاں بن فلاں جمعے کے وقت فلاں وقت آیا، فلاں بن فلاں فلاں وقت آیا۔ نبی رحمت نے فرمایا جب جمعے کے لیے امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو خطبے کے دوران آتے ہیں یا اس کے بعد آتے ہیں، ان کی انٹری ڈل گئی یا رجسٹری بند ہو گیا۔ اس لیے جمعے کے لیے اہتماماً آنا، وقت پہ تشریف لانا۔ سب سے پہلے مسجد میں کون آئے گا جناب؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھے گا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کے صدقے کا ثواب دے دے گا۔